اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 59 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ، من الکتاب کتاب سے، یؤمنون بالجبت وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت پر، والطاغوت اور طاغوت پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین کفروا ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، ان سے یہ زیادہ ہدایت والے ہیں۔ جبت لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بیکار محض ہو، الذی لا خیر فیہ وہ چیز جس میں کوئی خیر کوئی بھلائی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جبت کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق جادو، جادوگر، جوتش، رمل اور فال گری وغیرہ خرافات پر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطرق والطیرۃ والعیافۃ من الجبت، کنکریاں پھینک کر فال پکڑنے کو ترک کہتے ہیں، اور طیرہ کا معنی بدشگونی ہے، اور العیافہ پرندوں کے ناموں، آوازوں اور ان کے گرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب اوہام پرستی کی اقسام ہیں۔ صاحب المنار لکھتے ہیں کہ مکر و فریب، وہم پرستی اور خرافات کو جبت کہا جاتا ہے، اور طاغوت کی تعریف ادب و لغت کے امام جوہری نے یہ کی ہے کہ طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنہ ہو۔ مزید وضاحت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ جنگ احد کے بعد یہود کے دو سرغنے کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب چند اور یہودیوں کے ہمراہ مکہ گئے تاکہ کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسائیں۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں اور آپ لوگ اہل علم اور صاحب کتاب ہیں، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ راستی پر کون ہے، ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جانتے ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، پوری بے باکی سے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے جواب دیا کہ ان سے کہیں زیادہ تم ہدایت پر ہو، جانتے بوجھتے سفید جھوٹ بولا۔ اخلاقی پستی ملاحظہ ہو، ایسوں پر لعنت نہ برسے گی تو کیا رحمت کے پھول برسیں گے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ، فلن تجد له نصیرا، اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ تو جس پر اللہ لعنت بھیجے گا تو اس کا مددگار کون ہو سکتا ہے؟
کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل برابر۔ یہ تو خیر ہوئی کہ انہیں اختیار و اقتدار میسر نہیں، اگر کوئی خطہ زمین ان کے زیر نگیں ہوتا تو فرط بخل سے یہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، وہ حسد کی آگ میں جلا کریں، ہم نے تم رحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں عظیم الشان سلطنت۔ حسد کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایسے شخص سے نعمت کے زوال کی آرزو جو اس نعمت کا صحیح مستحق ہو، یعنی ایک آدمی کسی نعمت کا مستحق ہے، ایک آدمی کسی نعمت کا کیا ہے؟ مستحق ہے، تو اس سے یہ نیت کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہودیوں کی یہ اسلام دشمنی محض حسد کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ مرقع حسن و خوبی بھی تو خاندان ابراہیمی کا چشم و چراغ ہے، اور حضرت ابراہیم کے خاندان کو تو اس کے رب نے نبوت، کتاب، حکمت اور وسیع سلطنت سے سرفراز فرمایا۔ اگر اس کے ایک فرزند کو یہ نعمتیں پھر بخشی گئی ہیں تو حیرت و افسوس کیوں ہو۔ نکیر، یہاں پہ لفظ ہے نا نقیرہ، تو فرمایا نکیر کھجور کی گٹھلی پہ باریک سا جو نقطہ ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سا نقطہ ہوتا ہے اسے نکیر کہتے ہیں۔ مراد ہے حقیر ترین چیز، مراد کیا ہے؟ حقیر ترین چیز۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، کلما ناضجت جلودہم، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان میں تا ابد، ہمیشہ کے لیے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سایہ میں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کے اہم ترین احکام سے ہے، اس کے ضمن میں دین اور شریعت یہ آگے آ رہا ہے نا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب بھی فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ اس زمن میں دین اور شریعت کی تمام تفصیلات سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں، اور قرطبی کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ ادائے امانت سے مراد، کسی کو امانت دینا، اس سے مراد یہاں صرف یہی نہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں واپس کر دے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے۔ عبادات بھی امانت ہیں، ان کو صحیح وقت پر اخلاص نیت سے شرائط و قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس امر کی تعمیل ہے۔ اگر آپ کو اقتدار و حکومت حاصل ہے تو غریب و امیر، قوی و ضعیف میں مساوات قائم کرنا، عدل کے ترازو کو تمام مخالف رجحانات کے باوجود برابر رکھنا،
حکومت کے عہدوں پر تقرر کے لیے کنبہ پروری اور دوست نوازی کے بجائے صرف اہلیت و قابلیت کو معیار قرار دینا بھی اس حکم کی تعمیل میں داخل ہے۔ یعنی اس امانت سے مراد یہ نہیں ہے نا، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کر دو جو امانتوں کی کیا ہیں، اہل ہیں۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو 10 روپے دیے اور اس نے 10 روپے اسی طرح آپ کو دے دیے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے اس کا اپنی ڈیوٹی کو مکمل طور پہ سر انجام دینا بھی امانت داری کہلاتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، وہ 7 گھنٹے 58 منٹ ڈیوٹی کرتا ہے، 1-2 منٹ وہ ڈیوٹی نہیں کرتا تو اس نے گویا صحیح معنوں میں امانت داری نہیں کی، اور اس کے وہ جو 2 منٹ کے جو حرام کی کمائی ہے وہ اس حلال کی کمائی میں شامل ہو کے اس کے پورے پیسے کو وہ حرام کر دے گی۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو اس پہ کاربند دیکھا کہ وہ جتنی ڈیوٹی کیا کرتے تھے وہ اتنے پیسے لیتے تھے، جس دن وہ ڈیوٹی کم کرتے اس دن وہ پیسے کم لیتے، اور جتنی ڈیوٹی کم کرتے اتنے پیسے کم لیتے۔ یعنی امانت داری کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ پھر امانت داری کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو مکمل طور پہ سر انجام دینا، یہ بھی دیانت داری کہلاتا ہے۔ عام لوگوں کے علاوہ اس حکم کے خصوصی مخاطب امراء اور حکام ہیں۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر ہو تو پھر ہر شخص اس آیت کا خصوصی مخاطب ہے۔ ارشاد ہے کلکم راع وہو مسئول عن رعیتہ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عنہم والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا۔ تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبہ کے لحاظ سے پاسبان اور جواب دہ ہے۔ امام اور خلیفہ بھی راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خاوند اپنے گھر والوں کا رئیس ہے اور بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اپنے ذی شان رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر جھگڑنے لگو تم، فی شیئن کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، روز آخرت پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار فانی میں زیادہ دیر اقامت گزین نہیں ہونا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امور مملکت کی ذمہ داری خلفاء اور امراء نے سنبھالی تھی، اس لیے ان کی اطاعت کرنے کے متعلق بھی تاکید فرمائی۔ لیکن اطاعت رسول اور اطاعت امیر میں ایک بین فرق ہے، بین واضح فرق ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، جملہ امور میں خصوصاً احکام شرعی کی تبلیغ میں اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی اطاعت کا جہاں حکم دیا، غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا۔ مثلا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول کا ہر حکم واجب التسلیم اور اٹل ہے، اس میں کسی کو مجال کیل و کال نہیں۔ خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں، خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی مشروط اطاعت کا حکم دیا کہ اس کے حکم کو خدا اور رسول کے فرمان کی روشنی میں پرکھو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان تنازع رونما ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس حکم کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ الحمدللہ۔
صدق اللہ العظیم.